السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں نیو ناول ظالم نیکا اور مظلوم طیف، ایپیسوڈ نمبر 23۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ زیان جس کی شادی زویا سے ہو چکی تھی اور زویا سے وہ دل ہی دل میں نفرت کرتا تھا، آج اس کی سہاگ رات تھی اور سہاگ رات کے اندر اس نے زویا کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات بے صبری سے کرتا ہے۔ تو اس نے وہ سب زویا کے ساتھ کیا اور کرنے کے بعد زویا کے اٹھنے سے پہلے ہی زیان اسے ایک ویران جنگل میں جو مکان تھا اس میں چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا۔ زویا نے کال کی تو زیان ہنسا کہ اب تم ساری زندگی میرے انتظار میں مرو گی، نہ تمہیں طلاق ملے گی اور نہ تم جہاں سے جا سکو گی اور نہ ہی زیان واپس آئے گا۔ اور زویا بیچاری اکیلی وہاں اس جنگل میں کیسے رہے گی، کیا کرے گی، وہاں کے لوگ جو ہیں زویا کے ساتھ کیا ریئیکٹ کریں گے، یہ بیچاری اکیلی لڑکی لوگوں کو سکا اور حالات کا مقابلہ کیسے کرے گی۔ اور حازم اور دنیال جب پہنچیں گے تو زویا کن آخری لمحات میں ہوگی اور وہ کیا دونوں دنیال اور حازم زیان کو ڈھونڈ پائیں گے یا نہیں۔ زویا چیخ کر معافی مانگے گی لیکن زیان اس کو کبھی معاف کر پائے گا یا نہیں، یہ تمام طرح حقائق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ گلدان، روہی نے گلدان پھینکا تھا حازم کو مارنے کے لیے اور وہ لگا دنیال اچانک گھر میں آ رہا تھا تو اس کے سر میں لگا۔ تو جہاں سے ہم اپنی سٹوری کو سٹارٹ لے رہے ہیں، گلدان آنے والے کے کندھے سے ٹکرایا تھا، آنے والا دنیال تھا، ورنہ شیشے کا گلدان اب تک اندر آنے والے دنیال کا سر کھول چکا ہوتا۔ گلدان زمین پر بکھرا پڑا، اپنے ساتھ ہوئی اس زیادتی پر ماتم کنا تھا اور دنیال اب اپنا کندھا پکڑے کھڑا در سے کرا رہا تھا، جبکہ رحاب انگلی دانتوں میں دبائے شاکٹ سی دنیال کو دیکھ رہی تھی کہ نہ جانے اب وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ عازم جلدی سے دنیال کی طرف بڑھا تھا۔ سوری، غلطی سے لگ گیا آپ کو، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی آپ کو؟ عازم نے شرمندگی سے کہا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی سوری کرنے کی، اٹس اوکے، آئی ایم فائن۔ سوری تو انہیں کرنا چاہیے جنہوں نے اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ دنیال نے روہی کی طرف ایک نظر دیکھ کر مانا خیزی سے کہا، یہ آپ اس چڑیل کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی نمونے کام کرتی رہتی ہے اور اپنی غلطی تو یہ مانے گی نہیں تو سوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ عازم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے شرارت سے کہا، اوہ بھوت کی نگری کے مہاراجا، مجھے تمہارا کوئی احسان نہیں چاہیے، اور ویسے بھی غلطی تمہاری تھی، یہ تمہیں سامنے سے ہٹنا چاہیے ہی نہیں تھا، رحاب نے تڑک کر کہا، جبکہ دنیال تو بس اپنی پوری توجہ رحاب پر مرکوز کیے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اسے یہ پیاری سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی، اس کے چہرے سے معصومیت جھلک رہی تھی، جبکہ چہرہ میک اپ سے بالکل عاری تھا۔ وہ اس سادہ سے حلیے میں بھی دنیال کو بہت خاص لگی تھی۔ او ہیلو مسٹر ایکس وائی زیڈ، میں آپ کو سوری ہرگز نہیں بولوں گی کیونکہ مجھے کوئی الہام نہیں ہوا تھا کہ آپ آنے والے ہیں۔ غلطی آپ کی ہے، آپ غلط وقت پر کیوں آئے تھے، انڈرسٹینڈ؟ دنیال جو گمسم سا اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی آواز پر چونکا تھا۔ ریلی، ویسے شاید آپ واقعی ٹھیک کہہ رہی ہیں، دنیال نے دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ حازم پریشان سا کھڑا روہی کو دیکھ رہا تھا۔ روہی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پہلے ان سے یہ تو پوچھنے دو کہ یہ ہیں کون، بس تمہیں تو پٹر پٹر بولنا ہے، بھلے سامنے کوئی بھی ہو، کسی کا تو لحاظ کر لیا کرو کم سے کم۔ رحاب نے ابھی بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب حازم نے اسے ٹوکا، اور اس کے یوں ٹوکنے پر روہی شرمندہ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہر نکلتے، وہ غصے سے حازم کو دیکھتی، دنیال پر ایک شکوہ کنا نظر ڈالتی، گال پھلاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔
دنیال کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں ٹھہری نمی دیکھ چکا تھا۔ تبھی عازم سے بولا، اٹس اوکے عازم، تم نے ایسے ہی اسے ڈانٹ دیا یار۔ جبکہ عازم کہہ کر پکارنے پر حیران ہوا تھا، کیونکہ وہ تو آج تک دنیال سے ملا ہی نہیں تھا، تو وہ اسے کیسے جانتا تھا؟ یہ بات عازم کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھ کر دنیال سمجھ چکا تھا کہ وہ کیوں ایسا ری ایکٹ کر رہا ہے۔ اوہ سوری، میں اپنا انٹروڈکشن کروانا تو بھول ہی گیا۔ سو آئی ایم دنیال لغاری، زیان کا کلاس میٹ پلس فرینڈ۔ دنیال نے جلدی سے اپنا تعارف کروایا۔ لیکن زیان نے تو کبھی نہیں بتایا آپ کے بارے میں، عازم نے چمبے سے کہا۔ ہو سکتا ہے نا بتایا ہو، اور ویسے بھی ہماری دوستی ابھی کچھ ٹائم پہلے ہوئی تھی۔ دنیال جلدی سے بولا، اوہ اچھا، آپ زیان سے ملنے آئے ہیں، لیکن وہ تو ابھی گھر پر نہیں ہے، وہ جاب کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں۔ عازم نے تعصب سے کہا، آئی نو عازم، وہ کہیں بھی آؤٹ آف کنٹری نہیں گئے، بلکہ وہ اب بھی پاکستان میں ہی ہے۔ دنیال کا لہجہ اب بھی دھیما تھا۔ اس کی بات پر عازم نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ اس کی بات پر عازم شرمندہ ہوا تھا۔ ان سب چکروں میں وہ اسے اندر بلانا تو بھول ہی گیا تھا۔ شور، آئیے میرے ساتھ۔ عازم اسے ساتھ لیے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھینکس، دنیال نے مشکور لہجے میں کہا۔ جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر صوفے پر برجمان ہوتے ہی عازم نے بے چینی سے پوچھا، اور پھر دنیال ایک ایک کر کے اسے سب بتاتا چلا گیا۔ میرا تمہیں یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے روکو ایسا کرنے سے۔ اگر اس نے زویا سے شادی کر ہی لی ہے تو اسے اپنی بیوی ہونے کے سارے حقوق دے، بلکہ اسے پوری عزت کے ساتھ اپنے ساتھ اس گھر میں رکھے۔ یہ سب جو وہ کر رہا ہے یہ بہت غلط ہے۔ وہ اس کی محبت پر یقین کر چکی ہے، تو اس طرح کسی کو محبت کا یقین دلا کر دھوکہ دینا سراسر گناہ ہے۔ دنیال نے پوری بات ختم کرتے ہوئے اپنا مقصد بیان کیا، جبکہ عازم تو اس کی باتیں سن کر اب بھی ساکت بیٹھا بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیسے کر سکتا ہے زیان؟ اسے کوئی حق نہیں ہے کسی کے جذبات سے اس طرح کھیلنے کا۔ میں اسے سمجھاؤں گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میری بات ضرور مانے گا۔ کیا آپ مجھے وہاں لے کر جا سکتے ہیں؟ عازم نے فکر مند لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں ضرور، لیکن ہمیں ابھی ہی نکلنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ ہمیں دیر ہو جائے۔ دنیال نے صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے چلیں، میں بس بھابھی کو انفارم کر دوں۔ عازم نے گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ڈن، میں بیر گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ دنیال نے بیر کی جانب قدم بڑھائے تھے اور اپنی گاڑی کا لاک کھولتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے عازم کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں عازم آ چکا تھا۔ دنیال نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہی گاڑی شہر جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ اتنی خوبصورت رات کے بعد صبح کا سورج اس کے لیے اتنا بڑا طوفان لا سکتا ہے، یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جہاں سے بات زویا کے بارے میں ہو رہی ہے۔ سہاگ رات ہونے کے بعد اگلی صبح سورج کی کرنیں چہرے پر پڑتے ہی اس نے مسکرا کر آنکھیں کھولی تھی۔ پہلے تو وہ انجانی نظروں سے پورے کمرے کو دیکھتی رہی، پھر جیسے اچانک اسے سب یاد آ گیا۔ کل کا دن اس کے لیے کسی خوبصورت خواب سے کم نہیں تھا۔ ایک ایک کر کے سب کچھ اس کے ذہن میں گھومنے لگا۔ زویا کل کے زیان کے محبت بھرے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکان دوڑ گئی، اور پھر اچانک کچھ یاد آنے پر اس نے گردن موڑ کر بیڈ کی دوسری جانب دیکھا تھا جو اب خالی پڑی تھی۔ زیان پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ یہ سوچ کر اسے اپنے اتنی دیر سونے پر شرمندگی نے آ گرا، لیکن پورا کمرہ اس وقت خالی تھا۔
اسے زیان کہیں نظر نہیں آیا تو وہ جوتی پاؤں میں پہنتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی کہ شاید زیان واش روم میں ہو، لیکن جب اس نے واش روم کا دروازہ بجایا تو وہ اپنے آپ کھلتا چلا گیا۔ زیان واش روم میں بھی نہیں تھا اور وہ پورا گھر چیک کر چکی تھی، لیکن زیان کہیں نہیں تھا۔ جب وہ اسے فون کرنے کا سوچ کر واپس روم میں چلی آئی، اسے اب طرح طرح کے وسوسوں نے آ گھیرا، لیکن وہ سب خیالوں کو ذہن سے جھٹکتی زیان کو کال کرنے لگی۔ ابھی اس نے زیان کا نمبر نکالا ہی تھا جب اسکرین پر بلنک ہوتا زیان کالنگ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ کال ریسیو کرتے ہی اس نے موبائل کان سے لگایا تھا اور فوراً بولنے لگی، زیان کہاں چلے گئے تم؟ کم سے کم بتا کر تو جاتے جہاں بھی جانا تھا۔ کتنا ڈر گئی تھی میں، مجھے تو جہاں کا ٹھیک سے اتا پتہ بھی نہیں ہے زیان۔ جانتے ہو آنکھ کھلتے ہی تمہیں نہ پا کر کیسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی میں۔ کب تک آؤ گے واپس؟ زویا ایک ہی سانس میں سب بولتی چلی گئی، جبکہ دوسری طرف سے فلک شگاف کہا بلند ہوا تھا۔ زویا نے موبائل کان سے ہٹا کر ایک طائرانہ نظر اس پر ڈالتے دوبارہ کان سے لگایا تھا۔ اسے زیان کی ذہنی حالت پر شک ہوا تھا۔ میں کبھی واپس نہیں آؤں گا زویا، زیان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ کیوں مذاق کر رہے ہو صبح صبح؟ پلیز جلدی آ جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے اکیلے پورے گھر میں۔ زویا نے اس کی بات کو ٹالتے ہوئے کہا، یہ سب مذاق نہیں ہے زویا خان، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اب کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تمہیں کیا لگا کہ تم میری زندگی برباد کر کے رکھ دو گی اور میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ نہیں جانم، یہ سب میں نے صرف تم سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ زیان اسماعیل خان تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ تم نے میرے کریکٹر کو سب کی نظروں میں سوالیہ نشان بنا کر رکھ دیا۔ تمہاری وجہ سے میرے بھائی نے مجھ پر یقین نہیں کیا، تمہاری وجہ سے میری ایجوکیشنل لائف تباہ ہو کر رہ گئی اور تمہیں لگا میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ زیان نے نفرت سے کہا۔ اس کی بات پر زویا کو آسمان اپنے سر پر گرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تو وہ سب جو کل رات تم نے مجھ سے محبت کے وعدے کیے، دعوے کیے، زویا نے بمشکل اپنے حلق سے آواز نکالتے ہوئے پوچھا، وہ سب ایک جھوٹ تھا، دھوکہ تھا، ڈرامہ تھا۔ میں نے زہر بھی صرف اس لیے پیا تھا تاکہ تمہیں مجھ پر تھوڑا سا بھی شک نہ ہو۔ میں جانتا تھا تم مجھے مرنے نہیں دو گی، تو بس اپنی جھوٹی محبت کو سچا ثابت کرنے کے لیے میں نے یہ سب کیا۔ میں چاہتا تھا تم پوری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہو۔ میں چاہتا تو تمہیں طلاق بھی دے سکتا تھا، لیکن میں ایسی بے وقوفی کیوں کرتا بھلا؟ اب تم پوری زندگی میرا انتظار کرتی رہو اور میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا زویا، زیان نے سرشار لہجے میں کہا۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ آج تو اس کی فتح کا دن تھا۔ وہ آج کامیاب ہو چکا تھا ایک ہوا کی بیٹی کی زندگی تباہ کرنے میں۔ زویا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تم نے یہ سب کیوں کیا زیان؟ میری روح تو پہلے ہی محبت کے لیے ترسی ہوئی تھی، کیوں تم نے محبت سے ہی مارنے کا انتخاب کیا؟ اگر تم مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے تھے تو ویسے ہی جان سے مار دیتے، لیکن اس طرح محبت کا سہارا تو نہ لیتے زیان۔ تم نے میری روح کو زخمی کر کے رکھ دیا ہے زیان، میرے اعتبار کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ کیوں کیا زیان؟ کیوں تم نے ایسا کیا؟ زویا نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ تم اسی قابل تھی۔ میں تمہیں ایسی ہی تکلیف دینا چاہتا تھا کہ تمہیں خود ہی اپنی زندگی سے نفرت ہو جائے، تم پل پل مرو، تم خود اپنے لیے موت مانگو۔ اب پتہ چلا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ یہ اسی درد کا بدلہ ہے جو تم نے مجھے دیا تھا، زیان نے بے لچک لہجے میں کہا۔ پلیز زیان لوٹ آؤ نا، تم جو بولو گے میں وہ کروں گی، پر پلیز یوں مجھے چھوڑ کر مت جاؤ نا زیان۔ میں اس انجان جگہ پر کہاں جاؤں گی؟ تمہیں نفرت کرنی ہے نا مجھ سے، ٹھیک ہے، تم جتنی چاہو نفرت کر لینا مجھ سے، لیکن پلیز لوٹ آؤ نا۔
اس طرح میں کیسے جیوں گی؟ تم اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو زیان؟ ملتجی التجائی لہجے میں کہتے ہوئے وہ زور سے چلائی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ وہ انسان جس نے کل رات ہی اسے اپنا ہونے کا یقین دلایا تھا اور آج کیسے اس کی دنیا ہلا کر چلا گیا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا زویا، میں کبھی نہیں آؤں گا واپس۔ گڈ بائے، زیان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ زویا کا اس طرح رونا چلانا اسے سکون دے رہا تھا۔ زویا پلیز ایسا مت کرو، ایسا مت کرو زیان پلیز۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتی، دوسری طرف سے لائن ڈسکنیکٹ کی جا چکی تھی۔ اس کے کال کاٹتے ہی زویا نے فون زور سے دیوار پر مارا تھا اور زور سے چلائی تھی زیان۔ اس کا دل کر رہا تھا چیخ چیخ کر روئے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ زور سے اٹھا کر پوری قوت سے سامنے لگے شیشے پر مارا تھا، جس کی وجہ سے شیشہ کرچی کرچی ہو کر زمین پر گرا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تمام چیزیں اس نے ایک ہاتھ مار کر سب نیچے پھینکی تھی اور اب خود زمین پر بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا یہ ایک دن کی دلہن ہے؟ اسے لگ رہا تھا کمرے میں موجود ہر چیز اس پر ہنس رہی ہے۔ کیا ہوا زویا، اب کیوں رو رہی ہو؟ آج پتہ چلا تمہیں درد کیا ہوتا ہے۔ اسے اپنے عقب سے آواز آئی تھی، لیکن جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں زیان کھڑا اس پر ہنس رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی تھی، لیکن زیان ہوتا تو پھر تھا نا، وہ تو اس کا عکس تھا جو اگلے ہی لمحے غائب ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھی۔ وہ تو اپنے ارمانوں کا خون ہونے پر رو رہی تھی، ماتم منا رہی تھی۔ وہ جو ابھی ٹھیک سے بسی بھی نہ تھی، پہلے ہی لٹ چکی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ داڑیں مار مار کر رو رہی تھی، لیکن وہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تم نے میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا زیان۔ اب میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی؟ میں نے تم سے معافی بھی مانگی تھی نا زیان۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے سے تو رب بھی معاف کر دیتا ہے زیان۔ پھر تم اس کے بندے ہوتے ہوئے کیوں معاف نہ کر سکے زیان؟ کیوں اتنے سنگ دل ہو گئے؟ کیوں مجھے محبت سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا؟ نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کا مذاق بنا کر رکھ دیا تم نے زیان۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ رب کرے اب تمہیں زندگی میں ایک پل چین نصیب نہ ہو زیان۔ تمہارا ضمیر تمہیں کچوکے لگاتا رہے۔ تم نے میرا چین چھینا ہے زیان۔ رب کرے تم بھی سکون کے لیے ترس جاؤ۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ زور سے چلائی تھی۔ تم نے زویا کو توڑنا چاہا تھا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ زویا ایک مضبوط لڑکی ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ اس نے خود کو دلاسا دیا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر گئے ہو نا، میرا دل کہتا ہے تم ایک دن ضرور لوٹو گے، اور اس دن کا میں شدت سے انتظار کروں گی، اور اس دن میں تم سے ہر زیادتی کا حساب لوں گی زیان۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، لیکن آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شاید اب یہ آنسو اس کا مقدر بن چکے تھے۔ اس دن زویا چیخ چیخ کر روئی تھی، اور اس کمرے کے در و دیوار اور ہر چیز اس کے آنسوؤں کی گواہ بن چکی تھی۔ وہ خود کو ہی تسلیاں دیتی اور خود ہی رونے لگ جاتی۔ سنو، ایسا نہیں کرتے کہ ہم جیسے لوگوں سے الجھا نہیں کرتے۔ جس سے محبت ہو اس کو دنیا میں یوں رسوا کیا نہیں کرتے۔ جو نہ نبھا سکے وعدہ، اس سے شکوہ کیا نہیں کرتے۔ لفظوں سے کسی اپنے کا دل دکھایا نہیں کرتے۔ محبت میں کسی کو یوں آزمایا نہیں کرتے۔ جو آپ کو دے پیار میں زخم، اس سے کبھی بدلہ لیا نہیں کرتے۔ محبت میں کسی سے مقابلہ کیا نہیں کرتے۔ سنو، ایسا کرتے کہ ہم جیسے لوگوں سے الجھا نہیں کرتے۔ دنیال اور حازم اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ کافی دیر دروازہ بجانے کے بعد بھی جب دروازہ نہیں کھولا گیا تو وہ دروازے کا لاک توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ پورے گھر میں کوئی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئے
کسی کی آواز نے ان کے پاؤں کو جکڑا تھا۔ ہاں، وہ کسی کے رونے کی آواز تھی۔ وہ دونوں جلدی سے اس آواز کی سمت معلوم کرتے کمرے میں داخل ہوئے تھے اور کمرے کی حالت دیکھ کر ساکت رہ گئے تھے۔ ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ کمرے کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، جبکہ وہ بیڈ کی ٹیک کے ساتھ اپنی پشت ٹکائے گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر حازم کو بری طرح جھٹکا لگا تھا۔ دنیال نے دھیمی سی آواز میں سے پکارا تھا، بھابھی۔ کسی مانوس آواز پر زویا نے سر اٹھا کر دنیال کی طرف دیکھا تھا اور جھٹکے سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ دنیال، تم کیوں آئے ہو جہاں؟ زویا کی آواز بھی دھیمی ہی تھی اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، پٹپٹے سوجے ہوئے تھے۔ بھابھی، زیان کہاں ہے؟ کمرے کا حلیہ اور زویا کی حالت اسے چیخ چیخ کر سب بتا رہی تھی، لیکن دنیال نے پوچھنا لازمی سمجھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے دنیال۔ وہ کہتا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ اسے بولو نا آ جائے واپس، میں اس سے معافی مانگ لوں گی، لیکن یوں چھوڑ کر نہ جائے۔ اسے بولو نا دنیال، زویا نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ دنیال کو اسی وقت زویا پر ترس آ رہا تھا اور حازم تو بس بے یقین سا اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی حازم اور دنیال کی مایوس نگاہیں ٹکرائی تھی۔ وہ لوگ زویا کو روکنے آئے تھے، زیان کو روکنے آئے تھے۔ وہ لوگ زیان کو روکنے آئے تھے، لیکن وہ تو پہلے ہی جا چکا تھا۔ بھابھی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے اپنا؟ آئیے چلیے ہمارے ساتھ، اب کی بار حازم بولا تھا۔ اس کے بولنے پر زویا نے بیگانگی سے حازم کی طرف دیکھا تھا۔ بھابھی، یہ حازم ہے، زیان کا چھوٹا بھائی، دنیال نے اس نرمی سے بتایا، اور زویا کو اس کی بات سن کر جھٹکا لگا تھا۔ لیکن وہ تو تمہارا بھائی ہے نا دنیال؟ زویا نے دنیال کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھابھی، زیان نے آپ لوگوں سے جھوٹ بولا تھا، وہ میرا بھائی نہیں ہے، بلکہ میرا تو کوئی بھائی ہے ہی نہیں، اور نہ ہی مسٹر اینڈ مسز لغاری اس کے پیرنٹس ہیں، وہ میرے پیرنٹس ہیں۔ دنیال نے نظریں جھکاتے ہوئے اسے سچائی بتائی۔ وہ زویا سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اس کی اس حالت کا ذمہ دار تھا۔ زویا نے اس کی بات پر خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم کیوں نظریں جھکا رہے ہو دنیال؟ تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سب کا ذمہ دار صرف اور صرف وہی انسان ہے۔ تم نے تو وہی سب کیا جو اس نے تمہیں کرنے کو کہا۔ زویا نے اسے نظریں جھکائے کھڑے دیکھ کر کہا، سوری بھابھی، میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں، پر پلیز مجھے معاف کر دیجئے۔ دنیال کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی میل نہیں ہے دنیال، اور پھر بھی تمہیں میرے الفاظ تسلی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ زویا کا انداز اب بھی وہی تھا۔ بھابھی، چلیں آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر۔ حازم نے دوبارہ اپنی بات دہرائی تھی۔ نہیں حازم، میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، وہ میرا گھر نہیں ہے۔ میرا گھر تو یہ ہے جہاں میں اس وقت کھڑی ہوں۔ میں زیان کو معاف تو نہیں کر پاؤں گی، لیکن اس کا انتظار کروں گی اور اپنے ساتھ ہوئی ایک ایک زیادتی کا حساب لوں گی۔ زویا نے اپنا لہجہ مضبوط کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھابھی، لیکن آپ جہاں اکیلی کس طرح رہیں گی؟ حازم نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کبھی بھی نارمل لڑکیوں کی طرح زندگی نہیں گزاری، میں نے ہمیشہ سے زندگی اکیلے جینا سیکھا ہے، اکیلے زندگی گزاری ہے، مجھے اپنے لیے لڑنا آتا ہے، تم فکر مت کرو، میں رہ لوں گی۔ زویا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اس مسکراہٹ میں کتنا درد تھا یہ زویا ہی جانتی تھی۔ ٹھیک ہے بھابھی، جیسے آپ چاہیں، ہم آپ سے ملنے آتے رہیں گے، اور اپنا نمبر بتا دیجئے پلیز۔ حازم نے ہار مانتے ہوئے استفسار کیا تو زویا نے اسے نمبر بتا دیا جو وہ اسی وقت سیو کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے بھابھی، ہم چلتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر دیجئے گا، میں یہیں ہوتا ہوں شہر میں۔ دنیال نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر الوداعی کلمات کہتے ہوئے وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔
جبکہ زویا آنکھوں میں ویرانی لیے ان کی پشت کو گورتی پھیکا سا مسکرا دی۔ اگر تم جان جاؤ میری اذیت، میری انسی پر تمہیں ترس آئے۔ ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آیا زیان، دنیال اور حازم زیان کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، آیا یہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ اگر ڈھونڈ لیں گے آیا یہ زیان کو سمجھا سکیں گے یا نہیں، اور زیان کو یہ ٹھیک کر سکیں گے یا نہیں، کیا ہوگا؟ یا ان کو ہیثم کی ہیلپ لینی پڑے گی، کیا ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ رباب جس سے حازم بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور ہیثم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ رباب کی شادی حازم سے کروائے گا، تو خیر ہیثم جو ہے وہ ووٹنگ میں جیت چکا ہوگا، اور جیتنے والی محفل میں ہی حازم کی انگیجمنٹ جو ہے یعنی منگنی جو ہے وہ اسی محفل میں رباب کے ساتھ ہوگی۔ کیسے کر کے ہیثم نے اپنے مخالف وحید ملک سے یہ رشتہ مانگا، کیا کیا ہیثم خان نے، کیسے اس لڑکی کا ہاتھ مانگا اپنے بھائی کے لیے، یہ سب حقائق جاننے کے لیے ہمارا ویٹ کیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔